الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری پیاری خواتین، آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بتانے لگا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں، اسی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتاؤں گا کہ بسم اللہ پڑھنے میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں اس کے پڑھنے میں۔ تو آئیے ملاحظہ کیجئے، اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کنجی ہے، ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، دم کٹا ہوا رہتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اب بتاتے ہیں کہ اس کے بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، اور دوزخ میں عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ لہٰذا امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا تو اس جانور کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی سوار کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب دیکھیے، ایک روایت مجھ کو یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، شفا تو میرے نام سے ہے، شفا تو میرے نام میں سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ، شفا تو میرے نام میں سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام اس کا تریاق ہے، اس کا علاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، عذاب ہو رہا ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہے وہ شخص۔ یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے، اور جب واپس ہوئے تو اس قبر میں نور ہی نور دیکھا۔ جب واپس آئے تو اس قبر والے پر عذاب نہیں ہو رہا تھا،
آگ کے شعلے نہیں تھے، تکلیف نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رحمت تھی۔ اس کی قبر پر نور برس رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ ابھی ادھر سے گیا تھا تو آگ تھی، عذاب تھا، ادھر سے آیا ہوں تو اللہ کی رحمت ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ بہت حیران ہوئے، آپ کو حیرانی ہوئی، اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، یہ کیا راز ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا، اس کے بچے کو مدرسے میں بھیجا گیا، اور اس کے بچے کو استاد نے بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، اور اس کا بچہ مدرسے میں بیٹھ کر مجھے یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو رحمان الرحیم جب اس نے میرا ذکر کیا ہے نا، جب اللہ فرماتا ہے جب اس بچے نے، اس کے بیٹے نے مدرسے میں بیٹھ کر جب میرا ذکر کیا، مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارا، تو ہم نے اس کے عذاب کو ثواب میں تبدیل فرما دیا، اس کے عذاب کو ہٹا کر رحمتوں کو نازل فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کو نجات مل جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بسم اللہ کے چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ایک بات جاتے جاتے میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے، دیکھیے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں بسم اللہ پڑھنا کام آ جاتا ہے۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے، پریشانی آ جائے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 دفعہ، 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اور پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے۔ ایک بار اور سن لیجئے، کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے، اور کتنی بار پڑھے؟ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اور پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے۔ اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا مقبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا بسم اللہ کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ میرے عزیزو، یہ بسم اللہ کے چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بزرگ، بچے، عورتیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عمروں میں، ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں فرمائے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، اللہ پاک بسم اللہ کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے نئی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔